نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور آنے والی یہ بابرکت رات شب اسرا، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور اس رات میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو معراج کرائی گئی، اس معراج کی حکمتیں اور اس معراج کے ذریعے سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو عظمت، رفعت اور شان نصیب ہوئی، اس کو سمجھنے کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے کما حقہ ہم سب کو اللہ محبت نصیب فرمائے اور بروز قیامت اس محبت مصطفیٰ پر ہمیں اجر نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نجم کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات ان آیات بینات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سفر معراج کے کچھ حصے کو بیان فرماتا ہے اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس مختصر سے جمعہ کے خطبہ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سفر معراج پر گفتگو کریں گے اور ان آیات بینات پر، سورہ نجم کی جو آیات ہیں ان کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات شاہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم جو بلندی سے پستی کی جانب آیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی نہ وہ بھٹکا اور نہ ہی وہ بہکا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ وہ بھٹکا۔ وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں، وہ خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی گفتگو کرتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عظمت و شان ان آیات بینات میں جو خالق کائنات نے بیان فرمائی، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والنجم سے ابتدا فرمائی اور اس میں واو قسم کی لے کر آیا۔ جب کبھی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے تو عظمت والی، شان والی، رفعت والی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ عموماً ہم نے اگر کوئی قسم کھانی ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، تو ہم وہ قسم کھاتے ہیں جس کے ساتھ کسی عظمت والی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بتلا دیا، یہ بعد میں جو آنے والا نجم ہے، یہ جو ستارہ ہے، اس کو عام ستارہ نہ سمجھیے گا، یہ وہ ستارہ ہے جو بڑی عظمتوں اور رفعتوں والا ستارہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والنجم، قسم ہے اس ستارے کی۔ النجم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف اقوال اس کے نقل کیے ہیں۔ پہلا قول اس میں جو مفسرین کرام نے بیان کیا، ہمارا اس کے اوپر الف لام ہے اور یہ الف لام جنس کا ہے جو تمام ستاروں کو شامل ہے۔ والنجم اذا ہوا، ان روشن اور چمکتے ہوئے تاروں کی قسم، جب رات پڑتی ہے تو آسمان پہ وہ چمکنے لگتے ہیں، ان چمکتے ہوئے تاروں کی قسم۔
کچھ مفسرین کرام نے اس نجم سے مراد ہمارا یہ جو الف لام ہے یہ الف لام نوعی ہے، اور سارے ستارے مراد نہیں ہیں، خاص نوع کے ستارے مراد ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ثریا کے ستارے ہیں، یہ مراد لیے گئے، اور فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، ثریا کے وہ ستارے جو چمکتے ہیں اور اکٹھے لچھے دار آتے ہیں، فرمایا ان چمکتے ہوئے تاروں کی قسم۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ کہا کہ اس سے خاص جو تارے مراد لیے گئے ہیں وہ تارے ہیں جس وقت وحی نازل ہوتی ہے تو شیاطین آسمان کے قریب جا کے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آ کے لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسات ڈالتے ہیں، تو وہ جس وقت سن کے آتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت نے جس وقت اپنے پیارے محبوب سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر وحی نازل کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا تاکہ وہ آسمان کے قریب نہ آ سکیں، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کے ساتھ سجایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان تاروں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم شیطانوں کو ماریں۔ تو جو شیطان جس وقت آسمان کے قریب جا کے وحی الہی کو سن کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان سے دور کرنے کے لیے ستاروں کے ذریعے سے ان کو مارا۔ تو اس سے وہ تارے مراد ہیں جن کے ذریعے سے وہ تارے جن کے ذریعے سے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے، شیطانوں کو مارا جاتا ہے، فرمایا یہ وہ تارے مراد ہیں۔ ایک معنی جو مفسرین کرام نے اس کا بیان کیا ہے، فرماتے ہیں نجم جس طریقے سے تارے ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے مقامات الگ ہیں، طلوع ہونے کی جگہ الگ ہیں، ان کے غروب ہونے کی جگہ الگ ہیں۔ یہ تارے جس طریقے سے الگ الگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے خالق کائنات نے قرآن حکیم کی وہ آیات جو مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہوتی رہیں، رب نے ان روشن نورانی آیات کی قسم ارشاد فرمائی، وَمَا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، یہ روشن اور نورانی آیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مکہ میں ہو تو قرآن مکہ میں نازل ہو، حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے جائیں تو قرآن مدینہ میں نازل ہو، آقا علیہ السلام سفر میں ہو قرآن سفر میں نازل ہو، آقا علیہ السلام حضر میں ہو تو قرآن حضر میں نازل ہو۔ جس جگہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر قرآن اترتا رہا، یا حضور علیہ السلام پر صبح کے وقت قرآن کی آیات اتریں، دن کا وقت ہو تو حضور پر قرآن کی آیات اتریں، شام کا وقت آ جائے تو حضور علیہ السلام پر قرآن کی آیات اتریں، رات کا وقت ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر قرآن کی آیات اتریں، تو خالق کائنات نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، وَمَا وَالنَّجْمِ، ان روشن آیات کی قسم، اے مصطفیٰ کریم آپ جہاں کہیں بھی ہو اور جو بھی وقت ہو، ہم آپ کے اوپر جو آیات نازل کرتے ہیں ان چمکتی ہوئی روشن آیات کی قسم، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا کہ کلام الہی نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے کبھی شہر مکہ کی رب قسم کھاتا ہے، کبھی حضور کے زمانے کی قرآن قسم کھاتا ہے اور والعصر کہتا ہے، کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، والضحیٰ فرماتا ہے، کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، واللیل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہر ادا کی قسم ارشاد فرمائی، اور پھر
جس وقت باری آئی ان آیات بینات کے نزول کی تو اللہ رب العزت نے ان مبارک نورانی آیات کے نزول کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا والنجم، ان روشن اور چمکتی ہوئی واضح آیات نور کی قسم۔ ایک معنی جو معالم التنزیل میں امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اس نجم سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نجم سے مراد، اس چمکتے ہوئے تارے سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی قسم ارشاد فرمائی۔ یہ امام محمد باقر وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ باقر وہ ہستی ہیں جن کو باقر العلوم کا لقب ملا ہے، یعنی وہ ہستی اگر کسی کو بال کی کھال اتارنے کا بھی ہنر آتا ہے تو اسے باقر کہتے ہیں۔ وہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس نجم سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب حضور علیہ السلام سفر معراج سے جب واپس جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، والضحیٰ کے مکھڑے والے محمد مصطفیٰ جن کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جس طرح صبح روشن ہو، اس چمکتے ہوئے مکھڑے محمد کی قسم، والنجم اذا ہوا، اس پیارے چہرے کی قسم جو بلندی سے پستی کی جانب آیا۔ والنجم، اور آپ اندازہ لگائیے قرآن کو اللہ رب العزت نے نور کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو نور کہا۔ وہ بھی نورانی آیات جس وقت اتریں ایسے اترتی ہیں جیسے کہ نورانی چمکتے ہوئے تارے ہوں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس وقت شب معراج کی رات لامکان سے سدرۃ المنتہا، پھر آسمان دنیا، پھر زمین پر جس وقت جلوہ گر ہوئے، وہ اس طریقے سے جس طریقے سے چمکتا ہوا تارا اترتا ہے تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جنہیں نجم کہا وہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں نجم کہا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سراپا ہدایت ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے بہترین ہدایت میں محمد مصطفیٰ کی ہدایت ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو کتاب بھی کتاب ہدایت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی بھی ذات ہدایت ہے، اور جس نے ان سے ہدایت حاصل کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں مجھے نجم خالق کائنات نے قرار دیا ہے۔ اس کی اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی رفعت ہے، لیکن جنہوں نے مجھ سے ہدایت حاصل کی ہے اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ یہ تاروں کی مثل ہیں، یہ تاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو نجم کہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جنہیں نجم کہا، اگر ان کے پیچھے کوئی چلے وہ ہدایت پا جائے، اور جسے خالق کائنات نجم کہے اس کے پیچھے جو چلے بھلا وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک
हुजूर महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन, अल्लाह के हर वली के लिए कोई ना कोई नक्श कदम होता है। व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, और मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के नक्श कदम पे चलता हूँ। वो नबी जो बदर कमाल है, और बद्र कहते हैं 14वीं के चांद को। 14वीं का चांद जब अपने पूरे कमाल पर हो, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ऐसे नबी के नक्श कदम पे गौसे जली चलता है। तो जो उनके नक्श कदम पे चले वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, वो हिदायत याफ्ता होता है। तो जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की निगाह नाज में आए, वो सागर सिद्दीकी ने कहा था जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिधर जिधर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की निगाह नाज उठी, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए वो तारे हो गए। मैं वन नज्म, उन चमकते हुए तारों की कसम, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने जिन्हें तारा कहा वो हुजूर के सहाबी हैं। और हज़रत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसी गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की जिन पर निगाह हो जाए वो नजम कहलाएं, और खालिक कायनात जिन्हें नजम कहे और बयान करने वाले इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो कोई और शख्सियत नहीं, वो नजमे मुस्तफ़ा है, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हमा वन नजम इज़ा हवा, उस नजम की कसम, उस तारे की कसम जो बुलंदी से पस्ती की जानिब आया। अब इन तफासिर को अगर देखें तो एक माना इसका ये बनता है कि वो सितारे जिनके ज़रिए से शयातीन को मारा जाता है, जब वो बुलंदी से पस्ती की जानिब आते हैं, उन तारों की कसम, क्योंकि वो तारे वही इलाही की हिफाजत करने वाले होते हैं। तो अल्लाह उनकी अज़मत की कसम इरशाद फरमाता है, अगर इन तारों से मुराद आसमान के तारे हों जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को मुज़य्यन करने के लिए बनाया, वो जिस वक्त चमकते हैं, दमकते हैं, वो अल्लाह की कुदरत और उसकी वहदानियत और उसकी शान और उसकी रब्बानियत पर और उसके हर चीज़ पर कुदरत रखने पर दाल होते हैं, दलालत करने वाले होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उन चमकते हुए तारों की कसम। और अगर इससे मुराद कुरान हकीम की आयात हो तो इसका माना यह है कि मुस्तफ़ा करीम चाहे सफ़र में हो, चाहे हज़र में हो, चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, दिन हो या रात हो, जिस वक्त में जिस मकाम पर मुस्तफ़ा करीम पर आयात उतने, मैं उन रोशन और चमकती हुई आयात की कसम। हमने तो इस गए गुजरे दौर में तिलावत कलाम पाक ही छोड़ दी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं जिन घरों में तिलावत कलाम पाक होती है वो घर आसमान वाले फरिश्तों के लिए इस तरह चमकते हैं जिस तरीके से ज़मीन वालों के लिए आसमान के तारे चमकते हैं। अब भी अगर कुरान पढ़ा जाए तो इतनी नूरानियत होती है कि वो घर आसमान के तारों की मानद चमकते हैं। तो अपने घरों में ये नूर कुरान के ज़रिए से दाखिल होने दिया करें, घरों में तिलावत कलाम पाक किया करें ताकि नूरानियत रब्बानी हमारे घरों में दाखिल हो, आयात नूर के ज़रिए से दाखिल हो। और एक माना जो इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मनकूल है, इसका माना फिर ये होगा वन नजम इज़ा हवा, उस चमकते हुए तारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम जो बुलंदी से पस्ती की जानिब उतरे, वन नजम इज़ा हवा। और फिर आगे फरमाया इज़ा हवा, जब वो उतरे। ये हवा जो है ना, हवा ये दो तरह से पढ़ा गया, इसका जो मस्दर है दो तरह से आता है।
ایک ہوا یہوی ہوین اور ایک ہوا یہوی ہووین، فرق صرف پیش اور زبر کا ہے، اور وہ بھی مصدر میں۔ باقی پوری اگر آپ گردان پڑھیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، باقی صیغے اسی طریقے سے آئیں گے، صرف مصدر میں فتح اور رفع کا فرق ہے۔ ایک جگہ ہوین آتا ہے، ایک جگہ ہووین آتا ہے۔ ایک کا معنی یہ بنتا ہے پستی سے بلندی کی طرف جانا، اور ایک کا معنی بنتا ہے بلندی سے پستی کی جانب آنا۔ اب اتنی باریکی میں عام آدمی تو جا نہیں سکتا، کوئی کلندر مزاج ہو تو وہ سمجھا سکتا ہے، جو قرآن کے رموز کو سمجھتا ہو، جو قرآن حکیم کے معانی کو سمجھتا ہو۔ تو ان میں کشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ہمارا قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اس چمکتے ہوئے تارے کی قسم جو بلندیوں کو جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور ایک اور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ایک آن میں ہزاروں عالم میں، بس ایک پل میں ہزاروں عالم میں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اور فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جو معراج پہ گئے بھی اور آئے بھی۔ صرف لفظ ہوا جو ہے اس کا معنی اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم عرش پر گئے بھی اور عرش سے تشریف لائے بھی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی بھٹکا۔ ضل یضل کا معنی جہاں پہ گمراہ ہونا ہوتا ہے وہاں پر اس کے اور معنی بھی آتے ہیں۔ گم ہونا بھی ضل یضل کا معنی ہوتا ہے، وارفتہ ہونا، کسی کی محبت میں ڈوب جانا، یہ بھی ضل یضل سے آتا ہے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی جانب ہدایت عطا فرمائی۔ اور جس کو ان معانی کا نہیں پتا اس نے ڈائریکٹ اس کا معنی کر دیا، نعوذ باللہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کو ہدایت دے، خود گمراہ ہوگا تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا۔ تو یہاں ضال کا معنی یہ ہے کہ اپنی محبت میں ہم نے آپ کو وارفتہ پایا، گم پایا تو اپنی جانب ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، اپنی جانب آپ کو رستہ دے دیا۔ تو یہاں ما ضل صاحبکم، ضل یضل کے معنی میں اس کے جو مقابل میں جو متضاد آتا ہے، الٹ آتا ہے، وہ آتا ہے ہدایت۔ غوا جو ہے اس کے مقابلے میں رشد آتا ہے۔ دونوں میں اعتباری فرق ہے۔ ضل یضل کا معنی یہ ہوگا کہ جو آدمی بھول چک کے کہیں کوئی غلطی کر بیٹھے، یہ ضل کا معنی اس کو شامل ہے۔ دوسرا ضل یضل کا معنی یہ آتا ہے کہ انسان جس وقت سوچتا ہے نا، فکر میں غلطی لگتی ہے، اس فکری غلطی کو بھی ضل کے ساتھ، ضل یضل کے ساتھ اس کو موسوم کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو فکری غلطی لاحق ہوئی ہے، اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچی۔ اور مصطفیٰ کریم کی ذات تو سوچ سے ہے ہی ورا الورا۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جہاں پہ ذات مصطفیٰ آ جائے وہاں پہ اپنی عقل کو قربان کر دو تاکہ فکر میں غلطی لگے ہی نہیں۔ عقل کو چھوڑ کے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جو قرآن اور مصطفیٰ کریم کے فرمان میں ملتی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا اور نہ ہی وہ بے راہ رو چلا۔ اب جہاں ضل یضل کا جو ایک معنی ہے وہ کیا بنا کہ وہ آدمی جس کو بھول چوک کہیں لگ جائے، دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ جس کے وہ فکر میں کوئی غلطی لگ جائے،
اور تیسرا معنی یہ بنتا ہے کسی کو اجتہاد میں غلطی لگ جائے۔ اجتہاد یہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیت نور ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہو، آپ نے موجودہ دور میں سے جو جدید آپ کے مسائل ہیں ان میں سے اگر آپ نے استنباط کرنا ہے، کوئی مسئلہ نکالنا ہے، تو سامنے آپ قرآن حکیم کو رکھیں، مصطفیٰ کریم کے فرامین رکھیں، تو اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ درست چلے جائیں، لیکن یہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اس غلطی میں کبھی کبھار جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو پکڑ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ نے کوشش کی ہے قرآن حکیم اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے مسئلہ سمجھنے کی، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ جو آپ کوشش کرتے ہیں نا، اس کوشش پر آپ کو اجر ملتا ہے، اور اگر آپ صحیح مسئلے کا استنباط کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک اجر نہیں بلکہ 2 اجر ملتا ہے۔ تو دل کے مقابلے میں یہ جو غلطیاں آتی ہیں، فکری غلطی بھی اس میں ہے، بھول چوک بھی ہے، اور اجتہادی غلطی بھی ہے۔ موجودہ اس پرفتن دور کے اندر لوگ سامنے ذوات کو رکھتے ہیں، کہیں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات کو رکھ کے کہتے ہیں مجھ سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہیں حضور علیہ السلام کی آل بیت اطہار کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں مجھ سے اجتہادی خطا ہو گئی۔ یاد رکھیے جو اجتہادی خطا ہوتی ہے وہ مسائل میں ہوتی ہے، مسائل کے استنباط کرنے میں، ان کو سمجھنے میں، مسائل کو نکالنے میں، اخذ کرنے میں اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ ذوات کے حوالے سے جو بات آپ کرتے ہیں وہ اجتہادی خطا نہیں ہوتی، وہ آپ کے اندر کی یا محبت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ محبت اور عشق والی بات کرتے ہیں، اور اگر بغض ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت کی جو خوشبو ہے وہ بھی نہیں چھپتی، اور بغض کی جو بو ہے وہ بھی نہیں چھپتی۔ تو جو محبت کی خوشبو جس کے اندر ہو تو وہ محبت کی باتیں کرتا ہے، اور جس کے اندر بغض کی بو ہو تو وہ بغض و عداوت کی باتیں کرتا ہے۔ تو ذوات کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ اجتہادی خطا نہیں ہوتی۔ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، غوا کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ رشد آتا ہے، اسی سے مرشد ہے، اور مرشد وہی ہوتا ہے جو گمراہی سے ہدایت کی جانب لے کر آنے کی کیپیسٹی اور طاقت رکھتا ہو، اسے مرشد کہا جاتا ہے۔ جسے خود ہی نہ پتا ہو کہ میں راہ ہدایت پہ چل رہا ہوں یا نہیں، جسے نہ خود کتاب کا پتا نہ سنت مصطفیٰ کا پتا، وہ آپ کو کہاں ہدایت کی طرف لے کر جائے گا؟ تو مرشد اسے کہا جاتا ہے جو ہدایت کی جانب لے کر جانے والا ہو۔ تو اب یہ جو غوا ہے، غوا کا اس میں جو گمراہی ہوتی ہے، اس میں جو بھٹکنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کو معلوم ہو، یا غصے کی حالت میں، یا جان بوجھ کر اسے پتہ ہونے کے باوجود جب وہ راہ ہدایت کو، راہ راست کو چھوڑ دے تو اس کو غوا کہا جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فرمایا۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے ان آیات بینات کے ضمن میں لکھا کہ مصطفیٰ کریم شب معراج کے لیے گئے، واپس جلوہ گر ہوئے تو آقا علیہ السلام کی بات تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے چند لمحوں میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک حضور تشریف لے گئے ہوں؟ یہ عقل نہیں مانتی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نئے جو مسلمان تھے ان کو بھی اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ یہ سارے چلتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں بھلا ایسے ہو سکتا ہے چند لمحوں میں کوئی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک جائے؟ آپ نے فرمایا ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً آگے سے کہا آپ کے جو ساتھی محمد ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یقولو، اور میرے پاس آنے والوں یہ تو بتاؤ نا کیا محمد مصطفیٰ نے ایسے فرمایا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں حضور نے ایسا فرمایا۔ فرمایا پھر صدیق اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رسول کریم بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے کر گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے صدیق اکبر آپ نے کیسے تصدیق کر دی؟ آپ تو بڑے زیرک انسان ہیں، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، یہ عقل اس کو نہیں مانتی۔
آپ نے فرمایا اس سے بڑی بڑی باتیں بھی صدیق اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سن کر اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ حضور نے جنت کا بیان کیا، ہم نے مان لیا کہ جنت ہے۔ حضور نے دوزخ کا بیان کیا، ہم نے مان لیا کہ دوزخ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ واحد و یکتا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ مصطفیٰ کریم سچ فرما رہے ہیں۔ ہمارے اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق ہم کر دیتے ہیں، یہ تو خبر کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم یہ بات مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم چند لمحوں میں بیت اللہ سے مسجد اقصی تک جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ تو قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ قرآن یا حدیث میں سے کسی کو اپنی گفتگو یا اپنے اشعار میں لے کر آئیں اور پھر اسے بیان نہ کریں یہ قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے یا کسی اور کا قول ہے، اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو بطور اقتباس اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے سونے محبوبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں۔ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ کس کے ساتھ؟ خواہش نفس کے ساتھ۔ فرمایا وہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتے ہی نہیں ہے۔ نطق ینطق کا معنی نطق جس کو ہم کہتے ہیں، ابتدائی جو درس نظامی کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، نطق کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک نطق کا معنی ہوتا ہے بولنا، تکلم، جیسے میں بول رہا ہوں۔ دوسرا نطق کا معنی ہوتا ہے ادراک، آپ نے دل میں کوئی گمان کیا، آپ کی عقل نے کوئی بات سوچی، آپ کے عقل میں کوئی بات آئی تو اس کو ادراک کہتے ہیں۔ ایک ہے تکلم جو ظاہری کلام ہے، دوسرا ہے ادراک جو تکلم باطنی ہے، بندہ اندر اندر گفتگو کرتا ہے اور بظاہر کسی کے سامنے بولتا نہیں ہے۔ کئی مواقع پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہماری سوچ ہے نا اس کو تکلم باطنی کہا جاتا ہے، ادراک کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ایک تو ہے تکلم ظاہری، یہ ہے تکلم باطنی۔ میرے اور آپ کے نبی اگر کوئی سوچے بھی تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سوچتے، رب کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اور دوسرا نطق ینطق کا، اس سے اگر نطق مراد لیا جائے، تکلم مراد لیا جائے، بولنا، تو پھر مصطفیٰ کریم کا بولنا بھی دو طرح کا ہے۔ جو اصول فقہ کی کتابیں جو طلباء پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو بولنا ہے، حضور پر جو وحی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو وحی مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، عام آدمی سمجھ سکتا ہے وحی مطلوب کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری ہے وحی غیر مطلوب، جس کی عموماً جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی اس طرح تلاوت نہیں ہوتی، کوئی ورڑیاں موتی لہتریاں، خاص لوگ جو مصطفیٰ کا فرمان سمجھ سکتے ہیں وہ اسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے وحی غیر مطلوب، حضور کا فرمان۔ اب حضور پر قرآن کی آیات نازل ہوں تو وہ بھی وحی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اگر ویسے کوئی کلام کریں تو وہ بھی حضور علیہ السلام کا کلام وحی الہی ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوا، میرا محبوب اگر بولے وہ قرآن بنتا ہے، میرا محبوب اگر بولے تو وہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بنتا ہے، اور اگر میرا محبوب بولے نہیں صرف سوچے تو وہ میرے محبوب کا گمان بنتا ہے۔ میرے مصطفیٰ پر، میرے محبوب پر، محمد مصطفیٰ پر اگر قرآن اترے، اس قرآن جیسا کوئی اور قرآن ہو نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے اگر مصطفیٰ کا فرمان نکلے تو مصطفیٰ کے فرمان جیسا اور کسی کا فرمان ہو نہیں سکتا، اور میرے اور آپ کے نبی اگر سوچیں تو حضور کے گمان جیسا کسی اور کا گمان ہو نہیں سکتا۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر
قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ چاہے بولیں چاہے سوچے، وہ وحی الہی ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی کرنے والے کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور سیدی نصیر ملت نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں ہے سرکار دا او ہک بوہا، ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ہر لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور اس وحی الہی میں سے ایک جو وحی جو علماء کرام نے بیان کی، فرمایا اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے محبوب سے پوچھا، اے میرے محبوب میں آپ کو کس ناز کے ساتھ کس انداز کے ساتھ پکارا کروں؟ وہ خود کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں طٰہٰ کہتا ہے، کہیں یا ایھا النبی فرماتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے میرے محبوب آپ کو کس طریقے سے پکاروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارا کر، مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارا کر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب معراج کا ذکر کیا تو اس میں کہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور کہیں پہ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ پر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن نازل کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو عبد قرآن میں فرمایا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی عظمت و شان اور رفعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً آج کی یہ جو رات ہے شب معراج، اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا ہو سکتا ہے حضور کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرق مطلوب و طالب کا پوچھے کوئی، تہ میں کیا ہے یہ دریا سے پوچھے کوئی، تہ میں کیا ہے یہ دریا سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔